میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بتا کس مردے کو زندہ کروں؟ کہ قبر کھلی اور مردہ سر باہر نکال کر کھڑا ہو گیا۔ قانون یہ ہے مردوں کو زندہ کرنے والا کون؟ یہ قبر پرستی ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مردوں کو اگر زندہ کرنا آسان ہوتا تو آج بھی لوگ اس کو زندہ کر سکتے تھے، حالانکہ کوئی بھی شخص مرے ہوئے کو نہ زندہ کر سکتا ہے، نہ زندہ انسان کو کوئی بھی شخص مار سکتا ہے جب تک اس کی موت کا وقت نہ آ جائے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خلق الموت والحیات، موت اور حیات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی کو زندہ نہیں کر سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت کسی زندہ کو مار بھی نہیں سکتی، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن ایک واقعہ مشہور ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب کسی مردے کو زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے۔ تو کیا یہ واقعہ سچ ہے یا غلط ہے؟ یہی چیز میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے دکھانے اور سنانے والا ہوں کہ سچ ہے یا غلط ہے۔ چلیے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں آگے بات کرتا ہوں۔ ان کے ایک مرید کہتے ہیں کہ عیسائیوں سے مناظرہ ہوا مسلمانوں کا۔ عیسائیوں نے سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، اگر تمہارے نبی ہمارے نبی سے زیادہ اچھے اور افضل اور اعلیٰ ہیں تو بتاؤ انہوں نے کس مردے کو زندہ کیا؟ مسلمان خاموش ہو گئے۔ کسی نے جا کے پیر جیلانی کو بتا دیا، مناظرہ پھنسا ہوا ہے۔ پیر جیلانی پہنچ گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا صبح سے ہو کے شام ہو گئی، میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے تو ثبوت دو۔ اس نے کہا نبی تک کہاں جاتا ہے، پہلے مجھ سے بات کر، اگر میں کسی مردے کو زندہ کروں پھر کہا مسلمان ہو جاؤں گا۔ کہا بول کس کو زندہ کروانا ہے؟ تو 200 سال پرانی قبر پہ لے گئے، کہا اس کو زندہ کر۔ پھر جیلانی نے نظر ڈالی قبر پہ، کہا قوال کی نظر ہے، گاتا والا اٹھا دو۔ کیا کمال بابا جی، زندہ بھی ہو جائے اور ڈھول بھی اس کے ہاتھ میں ہو۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بتا عیسیٰ زندہ کرتے تھے کیا بول کر؟ کہا ہم کیا بتائیں، تمہارا قرآن بولتا ہے، کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو۔ کہا وہ عیسیٰ تھے جو اللہ کے حکم سے کہتے تھے پیر جیلانی کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قوال یہ بار بار پیر جلالی کہہ کے غوث اعظم کی بیعت بھی کر رہا ہے۔ فتنہ انسانیت کو جاہلیت کے دور میں لے جانے کا شیطانی حربہ ہے۔ قانون یہ ہے مردوں کو زندہ کرنے والا کون؟ یہ قبر پرستی ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے، جہاں انسانیت کو رحمان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی اجازت نہیں ملتی بلکہ مردوں کا غلام بنایا جاتا ہے۔ سر ایک واقعہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول کہ کچھ عیسائی تھے جنہوں نے آپ کو چیلنج کیا تھا کہ ہمارے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ تو آپ میں سے کون عالم ایسا ہے کہ جو مردہ زندہ کر کے دکھائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہو؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور آپ نے ایک مردے کو زندہ کیا تھا، اور وہ مردہ جو ہے وہ کوئی گانا بجانے والا تھا، وہ ڈھول کے ساتھ زندہ ہوا تھا۔ یہ واقعہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ سمجھا دیجئے، بتا دیجئے۔ اصل صحیح میں سمجھا دیتا ہوں، یہ واقعہ جھوٹ پر مبنی واقعہ ہے اور لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ آپ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، حتیٰ کہ مکھی اس سے چھڑا کر کوئی چیز لے جائے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا۔ ایون موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی مقامات پہ آیا کہ ان کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ نظر آئی تھی، سانپ بنی نہیں تھی، وہ الیوژن تھا، نظر کا دھوکہ۔ ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو اندازہ لگ ہی گیا ہوا کہ اہل حدیث کے نزدیک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ کرامت بالکل جھوٹی ہے۔ اس طرح کی کرامتیں حضور سیدنا غوث اعظم سے ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن علماء اہل سنت کے پاس کیا دلائل ہیں؟ چلیے آگے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ معجزہ ہو یا کرامت، معجزے کے پیچھے بھی اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات اقدس کی دی طاقت ہے، اور کرامت کے اوپر بھی اللہ کی دی طاقت ہے۔ اب اگر ایک کام ایک عمل نبی سے ہو تو وہ معجزہ ہے، خارق عادت، اور اگر وہی عمل کسی ولی سے ہو تو وہ کیا ہے؟
کرامت. مثال کے طور پر قرآن مجید میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ وہ ابری الاکمہ والابرص وہ احیی الموتى باذن اللہ، میں مادر ذات اندھوں کو اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ ان کے پاس کو کوڑا آتا تھا، کسی کو برص کی بیماری ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مادر ذات اندھوں کو اور کوڑیوں کو کیا دیتا ہوں؟ شفا. یہ معجزہ ہے، یہ نبی سے ہوا تو معجزہ. اور صحیح مسلم کی 7511 نمبر حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا بنی اسرائیلی ایک نوجوان کا جو نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے. حضور فرماتے ہیں صحیح مسلم کی 7511 نمبر حدیث ہے وَقَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ کہ وہ بنی اسرائیل کا بچہ اور نوجوان وہ بیمار کوڑیوں کو اور برس والوں کو شفا دیتا تھا. کیا دیتا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کرے تو معجزہ اور یہ بنی اسرائیل کا نوجوان کرے تو کرامت. یہ عمل ایک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ ابری الاکمہ والابرص، اور یہاں ہے کہ وَقَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ صرف سیغے کا فرق ہے. وہاں سیغہ واحد متکلم کا ہے اور سیغہ یہاں غائب کا ہے. یہاں حضور نبی کریم علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں کوڑیوں کو اور اندھوں کو شفا دیتا ہوں. اور یہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لڑکا کوڑیوں کو اور اندھوں کو شفا دیتا تھا. عمل ایک ہے لیکن نبی سے ہو تو معجزہ تو ولی سے ہو تو کرامت. اور اگلا جملہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ کہتے ہیں احیی الموتى باذن اللہ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کریں تو معجزہ ہے اور اگر شہنشاہ بغداد فرمائیں تو یہ ان کی کرامت ہے. غوث پاک اپنے مریدوں کے ساتھ کردستان پہنچے، لاکھوں کی بستی اور غیر مسلم بڑے سخت لوگ. غوث پاک اس قوم کے سینٹر میں پہنچے، مرکز میں پہنچے، بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی. اس کرد قوم کا ایک بڑا شخص سامنے آیا، وہ بغداد اور مصر میں رہ چکا تھا، کچھ حدیثیں بھی اس نے سنی ہوئی تھی. غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ آپ کے نبی کا یہ فرمان ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، اس امت کے لوگ، اس امت کے علماء بھی نیکی کی دعوت عام کیا کریں گے. غوث پاک نے فرمایا تمہیں شک ہے؟ کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ان کو اللہ پاک نے معجزہ دیا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اب اس نے کہا کہ آپ اس امت کے عالم ہیں، آپ کی بات جب مانیں گے آپ مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں. فرمایا اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کرد قوم کے سردار میرے غوث پاک کو قریبی قبرستان میں لے گئے، بہت پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ قبر کے پاس تشریف لائے، فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ. اتنا فرمانا تھا کہ قبر کھلی اور مردہ سر باہر نکال کر کھڑا ہو گیا. پہلے سلام عرض کیا غوث پاک کی بارگاہ میں، پھر عرض کیا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ فرمایا نہیں. تو ان لوگوں کو بتا تو کس دور کا ہے؟ عرض کی میں حضرت دانیال علیہ السلام کے وقت کا ہوں، اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام، اور انہی کے دین پر مجھے موت آئی. غوث پاک نے ارشاد فرمائے تم واپس قبر میں چلے جاؤ، قیامت تک تمہیں قبر میں رہنا ہے. کرد قوم کے سردار اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے تھے، باتیں سن رہے تھے. آپ کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر تمام سردار اور ان کی قوم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. مجمع ہٹا، عیسائی علماء سامنے کھڑے ہیں، یہودی. فرمایا کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ سوال کیا ہے؟ بولے عبد القادر صبح سے شام ہو گئی، ایک ہی سوال ہے کہ آپ کے پیغمبر نے مردے کو زندہ کیا ہے تو قرآن سے بتاؤ. یہ جواب نہیں دے سک رہی ہے آپ کی قوم. میرے غوث نے کہا
میرے پیغمبر تک کہاں جا رہے ہو؟ ارے میرے نبی تک کہاں جا رہے ہو؟ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے عیسائیوں، اے یہودیوں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولے عبد القادر ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ بولے میں نبی نہیں ہوں، میرے نبی کے گھرانے کا ایک فرد ہوں اور میرے نبی کا ایک امتی ہوں۔ ارے میرے آقا تک کہاں جاتے ہو؟ عبد القادر مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ بتا کس مردے کو زندہ کروں؟ پورے عیسائی لاجواب ہو گئے، غوث اعظم کو لے گئے بغداد کے ایک پرانے قبرستان میں، اور ایک پرانی قبر کو بتا کے جو 200 سال پہلے کی قبر تھی، بولے عبد القادر اس قبر کے مردے کو زندہ کر دو۔ تو غوث اعظم نے قبر کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا اس قبر میں ایک قوال ہے، یہ ایک قوال کی قبر ہے، اگر تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں، تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں۔ بولے عبد القادر جیسے چاہے زندہ کرو، بس زندہ ہونا ہے مردہ، اور ثابت کر دو کہ تمہارا نبی کا دین سچا ہے اور تمہارے نبی نبی کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ پیرانے پیر قبر کی طرف دیکھے، پھر عیسائیوں کی طرف دیکھے، فرمایا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جو مردے زندہ ہوتے تھے؟ کیا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو عیسائی عالم نے کہا عبد القادر آپ کے قرآن میں خود لکھا ہے، عیسیٰ کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ یہ تو قرآن میں ہے قم بِإِذْنِ اللہ۔ تو غوث اعظم نے خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا وہ عیسیٰ تھے جو قم بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے، خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ناظرین کرام، ویڈیو مکمل کرنے سے پہلے میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خلاصہ یہ کہ تمام علماء اہل سنت ایک ہی روایت پیش کرتے ہیں، وہ روایت یہ کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ قم بِإِذْنِی، یعنی میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے اور عبد القادر جیلانی قم بِإِذْنِی کہہ کر کے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ میں جو خلاصہ کرنے والا ہوں وہ یہ کہ جب کوئی اللہ کا ولی کچھ دیکھتا ہے تو دیکھنا ان کا ہوتا ہے، آنکھ حقیقت میں خدا کی ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی جب کچھ بولتا ہے تو منہ اگرچہ ان کا ہے لیکن بولنا اس میں کس وقت کس کا ہوتا ہے؟ خدا کا ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی جب کسی کو ہاتھوں سے دیتا ہے، اگرچہ ہاتھ ان کا ہے لیکن حقیقت میں ہاتھ میں طاقت کس کی ہوتی ہے؟ خدا کی ہوتی ہے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ قم بِإِذْنِی، یعنی میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو اگرچہ انہوں نے کہا تھا لیکن حقیقت میں طاقت کس کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ آپ کے نانا کے پاس ایک عورت ایک بچے کو لے کر کے آتی ہے، تو وہ عرض کرتی ہے کہ میرا بچہ انتقال ہو گیا ہے، آپ انہیں زندہ کر دیں۔ آپ کے نانا نے فرمایا کہ یہ کام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے اور تم ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہو؟ ان کی موت تھی، وہ مر گیا، اسے زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہہ کر کے آپ حجرے میں چلے گئے۔ وہ عورت وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھی، بچے کو لے کر کے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حجرے سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا یہ عورت کپڑے میں ایک بچے کو ڈھک کر کے رو رہی ہے۔ آپ کا بچپنا تھا، آپ بہت چھوٹے تھے۔ آپ نے کہا مائی کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے کہا میرا بچہ انتقال ہو گیا ہے لیکن آپ کا نانا نے اس کو زندہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو اس عورت کا رونا دیکھا نہ گیا۔ آپ نے فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ اتنا کہنا تھا کہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ماں بڑی خوش ہوئی، بچے کو گود میں لے کر کے پیار کرنے لگی۔ اتنے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نانا حجرے سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم ابھی سے یہ سارا کام کرنے لگے ہو، ایسی حرکتیں کرنے لگے ہو۔ آپ ڈنڈا لے کر کے ان کے پیچھے دوڑے، جس طرح باپ یا ماں یا نانا یا دادا وغیرہ پیار سے اپنے بچے کی طرف دوڑتے ہیں، اسی طرح دوڑنے لگے مارنے کے لیے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نانا کے ڈر سے بھاگنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے ایک قبرستان کے راستے میں پہنچے تو وہاں قبرستان میں جا کر آپ نے کہا اے قبرستان والوں بھاگو، میرے نانا بہت جلال میں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ جب آپ کے نانا نے یہ کرامت آپ کی دیکھی تو فرمایا بیٹا ادھر آؤ، پہلے ان کو واپس کرو، سب مردے کو واپس کیا اور آپ نے فرمایا بیٹا تمہاری ولایت کے سامنے یہ نانا بھی قربان ہے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بچپن سے ہی اللہ کے ولی تھے، آپ جو زبان سے کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔